والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تین مختلف اور تین اہم ترین اوقات میں متوجہ فرمایا ہے، اور وہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے، اہم ترین وقتوں میں سے۔ ایک اس کی پیدائش کا وقت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، لیکن شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس سے مس ہو، اس سے چمٹ جائے اور اسے اپنے اندر، اس کے اندر ایک وسوسہ ایسا ڈال دے کہ جو اس کی نشو و نما کے اندر بگاڑ پیدا کرے۔ دوسرا وقت ہوتا ہے انسان کی وفات کا، اور تیسرا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوم آخرت میں ملاقات کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی تین حالات، تین وقتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہے اس وقت کہ جب میں پیدا ہوا، جب میری وفات ہوگی اور جب میں جی مر کر اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ تین وقت انسان کی زندگی کے اہم ترین وقت ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ترین وقت ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا۔ اور اللہ سے ملاقات کس حالت میں ہو؟ اس حالت میں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ صادر فرمائے، جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو انسان کی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اچھا فیصلہ متقین کے لیے ہوتا ہے نا، پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کہ اور جب جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی غیر بعید، اور ان سے دور ہرگز نہیں ہوگی۔ جب جنت ان کے قریب ہو گئی اور جنت میں جانے کا ان کے لیے فیصلہ ہو گیا تو پھر اب دوری کیسی؟ تو وہ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ جنت ہے، وہ مقام ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے دنیا میں کیا تھا۔ اور یہ وعدہ کیوں ہوا تھا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس ایک قلب منیب لے کر آیا۔ منیب کہتے ہیں انابت والے قلب کو، انابت کہتے ہیں ندامت والے کو، اور ندامت کا مطلب ہوتا ہے بات بات پہ رونے والا۔ کس کے لیے رونے والا؟ اللہ کے لیے، اور اللہ سے اس کی جنت کے حصول کے لیے رونے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا کہ کہیں میرے لیے کوئی برا فیصلہ ظاہر نہ ہو جائے، جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو وہ شخص کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے پاس قلب منیب لے کر آیا، نادم، پشیمان اور اللہ سے ڈرنے والا، جھکنے والا، نرم دل۔ جب اللہ کے پاس لے کر آیا تو اس کے لیے حکم ہوگا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اب سلامتی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل ہو جا، اور آج یہی وہ دن ہے کہ جب تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے انسان ایسی حالت میں ملاقات کرے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور اس کے لیے انسان کو اس زندگی کے اندر
خوب محنت کی ضرورت ہے، ایسا قلب بنانے کی ضرورت ہے، ایسا دل بنانے کی ضرورت ہے جو قلب منیب ہو، نرم دل ہو۔ اب یہ جو دل نرم ہوتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایک زمین ہے، اس زمین پر محنت کی جاتی رہے، اس کو پانی دیا جاتا رہے، اس پر کاشت ہوتی رہے تو وہ نرم ہوتی ہے۔ اگر کچھ عرصے کے لیے اس پر کاشت کرنا چھوڑ دی جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سخت پتھریلی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دل کی بھی ایک زمین ہے کہ اگر دل کی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محنت نہ کی جائے، ذکر کا پانی نہ دیا جائے، وہ ذکر کہ جو اس قلب کو نرم بنائے، اس کو کاشت کے قابل بنائے، نیکیوں کی کاشت کے قابل، تو اگر اس زمین پر، دل کی زمین پر محنت نہ کی جائے تو یہ دل بھی سخت ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنے دل کی زمین پر محنت نہیں کری اور ایک کافی وقت گزر گیا تو پھر اس کا دل سخت بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر ایک مدت گزر گئی، ان پر ایک مدت ایسی گزری کہ ان کا کوئی رجوع نہیں تھا اللہ کی طرف سے اترنے والی آیات، ان کے بارے میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا۔ تو جب ایک کافی مدت گزر گئی، ثم قست قلوبہم، تو ان کے دل اللہ نے سخت کر دیے۔ تو دل پر جب محنت چھوڑ دی جاتی ہے، دل پر اللہ کی ذکر کی محنت، تو یہ دل کی زمین بھی سخت ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیسی سخت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، اتنے سخت ان کے دل ہو جاتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، ایسے جیسے پتھر ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی دل پر اللہ کے ذکر کی محنت اگر نہ ہو تو دل نہ صرف یہ کہ پتھر بن جاتے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، جن سے ندیاں بہہ پڑتی ہیں، اور جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اگر انسان کا دل بھی اللہ کے ذکر سے نہیں ڈر رہا اور اللہ کے ذکر سے خوف زدہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ دل زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہو چکا ہے۔ یہ دل دراصل سو نہیں گیا، یہ مو گیا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا بیان سنتا ہوں، آپ درس قرآن دیتے ہیں، لیکن میرے دل پر تو کوئی جنبش ہی نہیں ہوتی، آپ کا بیان میرے قلب کو جھنجھوڑ نہیں پاتا۔ حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں، کوئی آہوزاری کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، میں جوں کا توں رہتا ہوں۔ حضرت یہ کیا بات ہے؟ میرا دل تو سو گیا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا واقعی میں تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی حضرت، میرا دل تو سو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا افسوس بندے، تیرا دل سو نہیں گیا، یوں بول کہ تیرا دل مو گیا ہے۔ تیرا دل زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ان اہل ایمان پر کہ اللہ کا ذکر ہو ان کے پاس، ان کے سامنے، اور ان کے دل کانپ اٹھے۔ اللہ کے ذکر سے کانپتے ہی نہیں ہے دل، اس کا مطلب ہے تیرا دل سو نہیں گیا، تیرا دل مو گیا ہے۔ تو یہ دل کبھی کبھار دل کا پتھر بن جاتا ہے، اور یہ کیسے بنتا ہے کہ جب اس دل پر اللہ کے ذکر کی محنت نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کے ذکر کی محنت کرنی ہوگی نا، اور کیسی کتنی محنت کرنی ہوگی؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی محنت۔ دیکھیں
کوئی زمین سخت ہو گئی ہو اور کاشت کے قابل نہ رہی ہو، اس کو کاشت کے قابل بنانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی سخت پتھریلی پن کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے اندر نرم مٹی پیدا کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، اس کو کافی عرصے تک پانی دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ زمین جو کہ پہلے کاشت کے قابل نہیں تھی پھر کاشت کے قابل بنائی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل سخت پتھر بن چکا، رونا نہیں آتا، تڑپنا نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل کے اندر کوئی جنبش نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو جس گھر کے اندر تصویر ہو اس کے اندر اللہ کی رحمت داخل نہیں ہو رہی، تو جس دل کے اندر بتوں کی تصاویر موجود ہوں، اپنی عشق اور معشوقی اور مجنون صفت کی جو تصاویر انسان نے بنائی ہوئی ہیں اور غیر کی محبت کو دل میں بسایا ہوا ہے، اس کی تصاویر بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کیسے اللہ کی رحمت داخل ہو؟ یہ تو بالکل ویسی ہو گئی بات جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور ان کے جو رفقات تھے، ان کے بنائے پت جب دیکھے تو ان کو یہ کہا اشارہ کر کے، ما هذه التماثیل، یہ کیسے تم نے مثل اور مثال اور تشبیہ اور مجسمے یہ بنائے ہوئے ہیں تصاویر کی صورت میں، پتھر کی مورتیوں کی صورت میں، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جس کے نیچے تم جھک جاتے ہو، گر جاتے ہو، یہ کیسے تم نے بت بنا رکھے؟ تو بالکل ایسی حالت ہماری بھی تو ہے کہ ہمارے دل کے اندر صنم کدا ہے، ہمارا دل صنم خانہ بن چکا ہے، غیر کی تصویریں موجود ہیں، دل کی محبت کی غیر کے اندر، غیر کی محبت ایسی ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ آسانی سے نہیں نکل پائے گی، اس پر کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کی محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ محنت کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ زمین پر پانی دینا ہوتا ہے بلکہ اس کو سورج کی تمازیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ کسی زمین کو پاک کرنا ہو تو اس کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر اتنا پانی بہایا جائے کہ اس کا میل، اس کا سارا گند وہ سب دفع دور ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سورج کی روشنی کے سامنے رکھا جائے یا اس کو گرم کیا جائے۔ تو یہ دو طریقوں کے ذریعے وہ زمین پاک کی جاتی ہے۔ جب دل صنم خانہ بن چکا ہو، صنم کدا بن چکا ہو، اس کے اندر بتوں کی تصاویر اور دنیا کی غیر کی محبت دل کے اندر پل رہی ہو، تو پھر اس زمین کو بھی پاک کرنے کے لیے دو ہی طریقے، ایک تو طریقہ اللہ کا ذکر، اتنی کثرت کے ساتھ اس دل پر محنت کی جائے اور ذکر کا پانی کو بہایا جائے اس قلب پر کہ اس کا سارا گند نکل جائے، اور دوسرا شیخ کی صورت میں سورج کی طرح اس پر ایک روشنی ڈالی جائے کہ شیخ کی ایک صحبت اور ان کے ساتھ رابطہ یہ رکھتے ہوئے اس دل کی زمین پر ان کی شعاعیں اور ان کی کرنیں ڈالی جائیں۔ لہذا یہ دو طریقے یہاں بھی ضرورت ہے اس کی۔ تو جب یہ دل پر جو کہ صنم خانہ ہے، جب اس پر اللہ کے ذکر کی یوں محنت ہو اور شیخ کے ساتھ رابطے کی ایک محنت اس پہ کی جائے، تو پھر یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ صنم خانے سے صمد خانہ بھی بن سکتا ہے اور بنا ہے۔ بہت سے ایسے اللہ والے جنہوں نے اسی دل پر محنت کری تو پھر اسی دل کو قلب منیب بھی تو بنایا ہے، اور پھر ایسا قلب منیب بنایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے راضی ہونے کا اعلان بھی فرمایا۔ لیکن یہ کیا چیز مانگتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثیر، اللہ کی محبت مانگتی ہے۔
ہمارے دل اللہ کے ذکر کی طرف کیوں نہیں آئیں گے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ غیر کی محبت ہمارے دل کے اندر کیوں بھر گئی؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت ضروری ہے، تبھی تو اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور اللہ کی محبت ہمارے دل کے کسی گوشے کے اندر پڑی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان جب مصیبت میں پھنسا ہو نا، اور ہر کوئی اپنا بھی بیگانہ بن جائے، بھئی ضرورت ہوتی ہے، مصیبت آن پڑتی ہے تو لوگ غیروں کے پاس جاتے ہیں نا، اپنوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی کچھ ہو تو دو، میری مدد کرو۔ لیکن جب ایسے وقت میں اپنے بھی بیگانے بن جائیں تو ایسی صورت میں پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں، ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے رب کی بارگاہ۔ جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا ہے؟ اللہ۔ جب انسان کو اللہ نظر آنے لگے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے کسی کونے میں موجود تھی۔ اب بس جب مصیبت کا ایک ہتھوڑا لگا ہے نا اس کے سر پہ، تو اب اس کو دوبارہ سے یاد آ گیا کہ ہاں بھی میرا تعلق تو ایک اللہ کی ذات کے ساتھ تھا۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ جو ہر ایک کی بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہذا وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی میں مانگوں گا تو کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ لہذا اللہ کی محبت دل کے کسی گوشے میں ہوتی ہے، ہاں، بس اس چنگاری کو ذرا سی آگ لگانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جس طرح کمرے میں اندھیرا ہو لیکن ایک چراغ پڑا ہوا ہو، اس چراغ میں تیل بتی سب موجود ہو، بس ہمیں چنگاری لگانے کی ضرورت ہوگی، وہ جلے گا۔ اور جب وہ چراغ جل گیا تو پھر کیا کمرہ روشن ہوگا کہ نہیں؟ تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ موجود ہے، چاہے وہ سرد ہو گیا، چاہے وہ بجھ گیا، لیکن محبت کا چراغ ہے۔ کیونکہ اللہ نظر آتا ہے ہمیں جب کچھ نظر نہیں آتا، تو بس ہمیں اس چراغ کو جلانے کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی چراغ کو، اور اس محبت کو اور بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ عشق ہو جاتا ہے نا اللہ سے، جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، ہر کام کر جاتا ہے۔ اپنا مال خرچ کرنا ہو کر جائے گا، یہاں تک کہ اپنوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دے گا، اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے کر دے گا۔ کہ ایسا نہیں ہوا تاریخ میں؟ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے، مال دینے کی ضرورت آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مال چاہیے، جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کرو، صحابہ نے دیا کہ نہیں؟ تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ فرمایا کہ اپنوں کو چھوڑنا پڑے گا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑے گی، اپنوں کو چھوڑا کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے، جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں، کیا کہ نہیں؟ تو جب عشق ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے تو پھر انسان ہر مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں بندے سے، اور پھر ایسا راضی ہوتے ہیں اللہ کہ اس بندے کو اپنے سے راضی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اللہ کے سامنے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اس سے محبت کے اظہار کے لیے، محبت کی علامت کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھئی اس وقت یہ جیش العسرہ ہے، جیش العسرہ، تنگی کے ایک زمانہ ہے، اور اس میں یہ ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، سب صحابہ کو حکم ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں چندہ اکٹھا کرو، سب بھاگے بھاگے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں جتنا کچھ تھا اس سب کو میں نے بوری میں بند کیا اور اس کو لے کر آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنا کچھ تھا وہ سب میں بوری میں بند کر کے لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنا سب کچھ تھا میں اس کا آدھا حصہ لے کر آ گیا۔
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا، سب لا کر حضور کی خدمت میں ڈھیر ہو رہا ہے، سارے صحابہ کا مال چندہ سب اکٹھا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کی ڈھیری پڑی ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر کی ڈھیری پڑی ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ میری ڈھیری ابو بکر سے زیادہ تھی، تو میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، وہ ابو بکر جو مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جاتا ہے، آج میں اس سے بازی لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام پوچھیں گے کہ عمر کتنا لائے ہو؟ میں بتاؤں گا حضور اتنا سارا لایا۔ لیکن حضور علیہ السلام پہ اللہ بندہ قربان جائے کہ انہوں نے سوال کا موقع بدل دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس وہیں پر میں ڈھیر ہو گیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ میں تو آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، ابو بکر کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو روتے روتے عرض کرتے ہیں حضرت آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ ہی لے آیا، جھاڑو پھیر کر آیا ہوں، وہاں پر سب کچھ سمیٹ کے لے آیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے جو تھے میرے وہ بھی میں نے یہ نیت سے کہ کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے وہ میں نے اتارے، ایک ٹاٹ کا لباس اوڑا اور اس میں کیکر کے کانٹوں سے اس کو پیون لگا کے جوڑ لیا ہے، اور اس حلیے میں آیا ہوں، یہ لباس بھی اپنا لے آیا ہوں۔ ابھی وہ یوں کہہ ہی رہے تھے، آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے حیرانی سے پوچھا کہ آج جبرائیل تم بڑے عجیب حالت میں آئے ہو، تم تو نورانی مخلوق ہو، سفید براق لباس ہوتا تھا تمہارا، آج تم نے یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو فرش سے لے کر عرش تک سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے، اس وجہ سے کہ ابو بکر نے یہ پہنا ہے، ابو بکر کا یہ لباس ہے، اور اللہ ابو بکر کو سلام بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ کیا ابو بکر اس حالت میں ٹاٹ کے لباس کی حالت میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے وہ سارے چونکہ تو حضرت جبرائیل سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے نا، باقی صحابہ تو نہیں سن پا رہے، حضور علیہ السلام نے ان کی یہ بات حضرت ابو بکر سے فرمائی، ابو بکر اللہ کا سلام قبول کرو، اللہ کا سلام قبول کرو، اللہ تمہارا نام لے کر تمہیں سلام دے رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے مجھے سلام بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں ہاں بالکل تیرا نام لے کر اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ تو اللہ سے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کی نبی کہ اللہ جی تم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم اس حالت میں اللہ سے راضی بھی ہو؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو اللہ سے جب عشق ہو جاتا ہے نا بندے کو تو پھر اللہ سب کچھ انسان سے لیتا ہے، سب کچھ انسان سے خریدتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں اسے کچھ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے، کیا خریدتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قرآن میں پوچھئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے انسان سے اس کا جان اور اس کا مال جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہاں پر انسان قربان جائے کہ اللہ نے کیا لفظ استعمال فرمایا کہ جنت اللہ نے بیچی نہیں ہے، فرمایا کہ میں نے انسان کی جان اور مال خریدا ہے جنت کے عوض۔ جنت بیچی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان کسی چیز کو جب بیچتا ہے نا تو دو وجوہات کی بنا پہ بیچتا ہے، یا تو اسے کوئی مالی مجبوری ہوتی ہے کہ بھی مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے تو اس وجہ سے کوئی چیز میں نے بیچ دی، یا پھر انسان کو کوئی مالی توقع ہوتی ہے کہ بھی میں نے 50 لاکھ کا پلاٹ لیا، قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ لگ گئی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوری اس کو بیچتا ہے۔ تو انسان کسی چیز کو جب بیچتا ہے تو ان دو وجوہات، یا تو اسے مالی ضرورت ہو یا مالی توقع۔ اللہ کو کیا ضرورت؟ نہ مالی مجبوری اور نہ ہی مالی توقع۔ تو اللہ نے بیچا نہیں ہے جنت کو،
لیکن انسان سے خریدا اس کی جان اور مال، کس کے عوض؟ جنت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جان اور مال لیتا ہے اور قبول کرتا ہے، تبھی تو جنت دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، اللہ ایسے ہی نہیں خرید لیتا، انسان کی جان اور مال ایسے نہیں خریدتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اپنی جان اور اپنے مال پر میری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، محنت کری اور اس کو میرے قبولیت کے لائق بنا دیا۔ مجھے پسند آ گیا اس کا مال، مجھے پسند آ گئی اس کی جان۔ آج کل انسان اپنی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جسم میری مرضی۔ بھائی جناب میرا جسم ہے، میں جو چاہوں اس پر کروں، میں اس کو انگریزوں کا لباس پہناؤں یا مسلمانوں کا لباس پہناؤں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے ٹوکنے والے؟ لیکن یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان اور مال خریدی ہے جنت کے عوض، لیکن یہاں قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ میں نے انسان کا دل خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے ہی وقف، یہ دل ہے ہی اس کا۔ یہ دل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور جو چیز کسی کی وقف ہو اس پر بیع و شرع نہیں ہوتی۔ بھئی ایک گھر ہے جو کہ وقف کر دیا گیا کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے، اب اس کی کوئی نہ خرید ہو سکتی ہے نہ فروخت، نہ اس پر بیع و شرع کیا جا سکتا ہے، وہ وقف ہو چکی ہے۔ مسجد جیسے کہ وقف ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس پر کوئی بیع و شرع نہیں ہو سکتی کہ کوئی آگے سے کل آئے اور کہے کہ جناب یہ میری پراپرٹی نہیں۔ تو جو چیز وقف ہو جاتی ہے اس پر بیع و شرع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلب کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے دل بھی خریدا۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہے ہی اللہ کا، دل ہے ہی اللہ کا، اس کو وقف ہوا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ دل ہمارا، ہماری مرضی، یہ جسم ہمارا، ہماری مرضی، نہیں بھائی نہیں، یہ دل بھی اللہ کا، یہ جسم بھی اللہ کا، تو اس کی مرضی، اس پر مرضی بھی کس کی؟ اللہ کی چلے گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہوتے ہیں اور زندگی کی ان کی 2 سانسوں کی بھیک مانگی جا رہی ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی 2 سانس مل جائے۔ آج اس عاجز کی بھابھی کی والدہ کا انتقال ہوا اور ابھی بس ان کو وینٹیلیٹر سے اتارا گیا، 3 دن ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا، لیکن کیا تھا؟ آکسیجن ان کے دماغ تک نہیں پہنچ رہی، ہارٹ اٹیک ایسا شدید ہوا نہیں پہنچ پا رہی، ان کی نسیں کھنچ گئیں اور اسٹف ہو گئی، بالکل پیرالائز۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان تو اللہ کا ہے، اس کا پورا جسم اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ کوئی وینٹیلیٹر پر چلا جاتا ہے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے مال خرچ کر کے کوئی 2 وقت کی سانس نہیں خرید سکتا، زندگی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو ہم کیسے یہ کہیں کہ جناب ہم کوئی تیسمار خان ہیں، ہم کوئی افلاطون ہیں، ہم کوئی ایسے ہیں اور ویسے ہیں؟ اسٹیٹس کچھ نہیں ہے انسان کا، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ جب چاہے گا لے لے گا۔ اور ہم چوں بھی نہیں کر سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے اللہ کو کہ یا اللہ بس 2 سانس اور دے دے، مہلت دے دے، نہیں۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کو مہلت دی گئی ہے، بلکہ اس سے پوچھا گیا، اور وہ رسول اللہ کی ہستی ہے کہ ملک الموت آئے تو حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھ لینا کہ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ آج تک میں کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا ہوں، صرف آپ ہستی ہیں کسی سے پوچھ کے اندر آ رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹنا ہے، لہذا ہم نے اپنے ایسی حالت میں لوٹیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ کو پسند آنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کی زمین پر محنت کی ضرورت ہے۔ اور یہ زمین پر محنت کرنے کے لیے 2 طریقے سازش نے عرض کیے، ایک تو یہ کہ ذکر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک شیخ کی صورت میں ایک سورج کی ایک تمازیت اس کی رابطے اور صحبت کے ساتھ رکھی جائے، تاکہ ہمارے دل کی زمین، قلب کی زمین پاک ہو جائے، ہموار ہو۔ اور جب یہ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے، تو یہ دل ڈرنے والوں میں سے ہو۔ آج ہمارے آنسو بھاری ہو گئے، آج ہمارے آنسو گاڑے ہو گئے،
آنکھوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اتنے گاڑے ہو گئے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنسو ٹپاٹپ گر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحم اللہ تعالی یہاں میانی صاحب قبرستان میں مدفون ہے۔ جب ان کا وصال ہوا نا تو کسی اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا تو فرمانے لگے، اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا احمد علی اتنا روتے کیوں تھے، اتنا کیوں روتے تھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس مجھے یہ سننا تھا حضرت اللہ کا یہ سوال کہ میں اور رونے لگا مجھے، کیونکہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس سے سوال و جواب شروع ہو گیا نا بس وہ پھنس گیا۔ اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا احمد علی اتنا کیوں روتے تھے، سوال ہو گیا نا، فرماتے ہیں کہ بس میں رونے لگا اور رونے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا احمد علی کیوں روتے ہو، آج تو انعام کا دن ہے، آج میں تمہیں انعام دوں گا، تمہاری بھی مغفرت اور جس قبرستان میں تم دفن ہو اس کے تمام موتا کی بھی مغفرت۔ جنہیں اللہ سے محبت اور عشق کے درجے میں ہو جاتا ہے تو پھر نہ صرف اللہ ان کی بخشش فرماتے ہیں، ان کے ذریعے اوروں کے بھی کروا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اپنے اللہ کی محبت کو دل میں بسانا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے ذکر اللہ کی محنت کرنی ہے، صحبت شیخ کی محنت کرنی ہے، توبہ طائب ہونا ہے، پچھلی تمام گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ کے لیے ایک نیا عزم مصمم ارادے کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کو اب ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تو راضی ہونے کی یہاں اللہ تو راضی ہونے ہی چاہتا ہے نا، اللہ تو امید رکھتا ہے کہ میرے بندے تو ایک قدم اٹھا میں 2 قدم آؤں گا، تو ٹہلتا ہوا چلتا ہوا آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو آنے والا تو بن۔ لہذا بس ہم نے اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے اور اس کی محبت کو دل میں بسانا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب توبہ طائب ہو رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ان توبہ کی کلمات کو پڑھ لیجئے۔ میری مائیں بہنیں جو کہ اپنے پردے میں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو توبہ کی نیت میں لے لیجئے۔ ہم سب سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے طریقے پر توبہ کرا رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی، یا اللہ
میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے ساجد نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ میں بیعت کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس توبہ کو قبول فرمائے، یا اللہ اس کو سچی پکی توبہ بنائے، اور اللہ اس کو ایسی توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، جو ایسی توبہ جو ٹوٹنے سے محفوظ ہو اور نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ ہو، اور اگر کہیں یہ ٹوٹ جائے، یہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو تو اللہ اس خطرے سے محفوظ رکھے اور دوبارہ پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبہ کے راستے پر اللہ ہمیں قائم رکھے استقامت کے ساتھ۔ اب ہمیں اس توبہ کو قائم بھی رکھنا ہے اپنی ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اور اس کے لیے 5 طریقے، 5 وظیفے ہیں جس پر اگر ہم اپنی پابندی رکھیں روزانہ تو انشاءاللہ یہ توبہ قائم رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا۔ تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب شجرہ طیبہ پڑھنا۔ چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات 100 مرتبہ، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسری تسبیح 100 مرتبہ درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسری تسبیح تیسرے کلمے کی 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ تینوں تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو بس ایک مرتبہ کہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر، دل سے اللہ 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 کا ذکر کریں۔ 30 منٹ کے لیے اس کو ایک مشق کی صورت میں، ایک ایکسرسائز کی صورت میں روزانہ کریں۔ چاہیں تو ایک ہی نشست میں اس 30 منٹ کو پورا کر لیں، یا چاہیں تو اپنی سہولت اور آسانی کے لیے 10-10 منٹ کر کے 3 دفعہ، 5-5 منٹ کر کے 6 دفعہ، جیسے آسانی ہو۔ بس اس کو روزانہ 30 منٹ لازمی کریں، ان 5 وظائف کو کریں، انشاءاللہ آپ کی توبہ قائم رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ اور جہاں بھی ٹوٹنے کا ڈر ہوگا نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ذکر کس طرح کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنی گردن کو جھکانا ہے، اور تمام تر خیالات کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کا پاک نام اسم ذات اللہ آپ کے قلب پر لکھا ہے۔ یہ جو قلب ہے یہ ایک روحانی دل ہوتا ہے جس کو اللہ نے بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف رکھا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر قلب موجود ہے، بس خیال یہ کرنا ہے کہ اس قلب پر لفظ اللہ لکھا ہے، اور اس نام کی برکت سے یہ مقامی قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے یہ گویا کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ قلب کہہ رہا ہے اور آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ الفاظ اور یہ آواز کہنا سننا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے زبان سے کہہ لیں اور پھر زبان روک کر خیال کے ساتھ کریں۔ زبان سے کر لیں، بسم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ اب خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ قلب سے آواز اٹھ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ بے حد شکر کہ تو نے ہمیں چند لمحے یہاں بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی، بس ہمیں اس یاد کو ہر دم کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس نام کی برکت سے اپنی محبت اور اپنی معرفت کو ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کے اندر اپنی محبت کی آگ کو جلا دے۔ یا اللہ ہماری محبت کو، یا اللہ جو کہ غیر کے ساتھ بن چکی ہے، اس کو مٹا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کی محبت، اپنی صفات کی محبت، اپنے افعال کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ گناہوں سے اسی محبت کی برکت سے ہماری جان چھڑا دے، نیکیوں کی لذت نصیب فرما، گناہوں کی نفرت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزتیں نصیب فرما، معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک عطا فرما، حیا کا لباس عطا فرما، آنکھوں کو بد نگاہی سے محفوظ فرما، زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما، کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما، دلوں کے غلط ارادوں سے محفوظ فرما، سینے کو کینے سے پاک فرما، تقوی کی اعلیٰ پوشاک عطا فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے اور جیسا تو اپنے بندوں کو خود دیکھنا چاہتا ہو۔ اگر ہم خود ویسے نہ بن سکیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ویسا بنا دے، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ سے سبکدوش فرما، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہر اٹکے ہوئے کام کو بنا دے، ہر الجھن کو سلجھا دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی مرادوں کو پورا فرما، قسمتوں کو اچھا فرما، ان کے لیے اچھے فیصلے ظاہر فرما، ان کے گھر بار میں امن و سکون عطا فرما، رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کو دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما،
آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر اور فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ دل کے اندر امیدیں لگائے بیٹھے، یا اللہ تو وہ اللہ ہی جو دل کی آہوں کو سننے والا ہے، بس ان کی دل کی آہوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر کوئی ان کی دعا اور ان کی مراد ویسے ہی پوری نہ ہو تو اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ یا اللہ بن مانگے عطا فرما دے، سب کو خیر و خوبی عطا فرما، سب کو معاشرے کے حوادث سے اور ہر قسم کے نقصان اور زوال سے ان کی اولادوں کی، ان کی گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر آفات و بلیات کو دور فرما، حرق سرق کو دور فرما، آسیبی اثرات کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جو بھی ذہنی جسمانی روحانی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تجھ سے تیرے لیے مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دے اس اللہ کی محبت، جس اللہ کی محبت کو انبیاء نے مانگا ہے، اللہ سے مانگا اور اللہ ہی کے لیے مانگا ہے۔ یا اللہ ہمیں محبت میں بھی خلوص عطا فرما دے، ہمیں اس مانگنے کے اندر بھی خلوص عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اور اس محبت کے اندر زوال آ جانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں معلوم ہے کہ نفس و شیطان اندیکھے وار لیے کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ان کے وساوس کو انہی کی طرف لوٹا دے اور ہماری دامن کو ہر گناہ کے دھبے سے محفوظ فرما دے، ان کے وساوس سے محفوظ فرما دے، اپنی رحمت بھرا آشیانہ عطا فرما دے، اپنی رحمت بھری سایہ عطا فرما دے، اور یا اللہ ان کی ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین کی، اہل غزہ کی، اہل سوڈان کی، یا اللہ ان پر رحمت کی نگاہ فرما۔ مسلمان جہاں دیکھو زوال پذیر ہے، یا اللہ ہمیں پھر سے عصمت رفتہ نصیب فرما دے، ہمیں کھوئی ہوئی میراث عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پر کفر چھا گیا ہے، حالانکہ چھانا تو اسلام کو چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اسلام سے غفلت برت لی۔ یا اللہ آج کفر کا زور چل گیا ہے، یا اللہ اس کفر کو جو کہ اس پر زبر ہے اسے زیر کر دے، اسے مغلوب کر دے۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اسلام کا پھر سے عروج دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے، یہ فرمایا کہ اللہ سے اس کی بنائی جنت کو مانگو اور جنت الفردوس مانگو۔ یا اللہ ہماری کہاں ایسی اوقات کہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، نہ ہمارے اعمال اس لائق کہ ہم آپ کو منہ دکھا سکیں۔ اے اللہ بس آپ کی نبی علیہ السلام کی اس فرمائش کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ ان کی فرمائش کا لاج رکھ لیجئے اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، آپ غنی مطلق ذات ہیں اور ہم آپ کے عاجز اور فقیر بندے ہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر حضور ہائے من پذیر، روز محشر حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا اور ہمارے گناہوں کا عذر قبول کر کے ہمیں معاف کر دینا۔ گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، اگر آپ ہمارا حساب لینا ناگزیر ہی سمجھیں تو لینا، مگر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور کے سامنے تو شرمندہ نہ کرنا۔ آپ نے امت کے لیے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ سہا، اپنوں کو چھوڑا، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، پیٹ پہ دو پتھر باندھے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اس امت کے لیے آپ نے کیا کچھ نہ کیا، لیکن اس امت نے آپ کی نبی کی سنتوں کو گٹروں نالیوں میں بہا دیا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، قیامت کے روز حضور کی آنکھوں میں نہ ہمیں شرمندہ کرنا، نہ ہماری وجہ سے حضور علیہ السلام کو۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ معاف فرما دینا، بے حساب بخش دینا، بے حساب بخش دینا۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی بنائی جنت کا سوال اسی لیے کرتے ہیں، بس ہماری مقدر میں جنت کو لکھ دے، جہنم سے گردن کو چھڑا دے، جہنم سے گردن کو چھڑا دے۔ اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ، ہمارے گھروں کو آباد رکھ، ذاکرین سے، عابدین سے، خاشعین سے شاد اور آباد فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور
اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔